نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون قل من يرزقكم من السماء والأرض آپ فرما دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے ام من یملک السمع والابصار یا کون مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا ومن یخرج الحی من المیت اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے ویخرج المیت من الحی اور نکالتا ہے میت کو مردہ کو زندہ سے ومن یدبر الامر اور کون تدبیریں کرتا ہے سب کاموں کی فسیقولون اللہ پس ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے فقل افلا تتقون پس آپ کہہ دیجئے کیا پس ڈرتے نہیں ہو تم فذالکم اللہ ربکم الحق پس یہی اللہ تو تمہارا رب ہے جو سچا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال پس کیا بچا حق کے بعد سوائے گمراہی کے فانا تصرفون پس کہاں تم پھرے جا رہے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید معزز سامعین سورہ یونس کا چوتھا رکوع آیات نمبر 31 اور 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مشرکین کو بڑی ندامت اور شرمندگی ہوگی جب اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کریں گے اور ان ہستیوں کو بھی کھڑا کریں گے کہ جن کو یہ پکارتے تھے اور پھر وہ اللہ کے نیک بندے جن کی لوگ پکارے کرتے تھے وہ واضح طور پر کہہ دیں گے کہ ہمیں تمہاری پکاروں کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی بھی ہے تو اللہ گواہ ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کی ندامت اور شرمندگی کا عالم کیا ہوگا کہ ساری زندگی جن کی پکارے کرتے رہے ہیں کوئی انکار کر دیں گے آج کے سبق کے اندر ایک اور عقلی دلیل ہے اور اس عقلی دلیل کو مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں علی سبیل الاعتراف من الخصم یعنی یہ ایسی عقلی دلیل ہے جس کو منکر بھی مانتا ہے جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا اور وہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ سب مانتے ہیں، مشرکین بھی مانتے ہیں
فرمایا جب ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے پھر کہاں بھٹک رہے ہو اس کا در چھوڑ کر، پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مخالفین تھے وہ مانتے تھے سب، فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سوال کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ ذرا ان سے، من یرزقکم، رزق تمہیں کون دیتا ہے، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے پانی برسانے والا، زمین کا سینہ چیر کر غلے نکالنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ سورہ عبس میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنے کھانے کی طرف تو غور کر، منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے ذرا رک جا اور ایک سوال کا جواب تو دے، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، آسمان سے پانی کس نے برسایا، زمین کا سینہ کس نے چیرا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اگر میں نہ چاہتا تو ایک قطرہ بھی کوئی گرا نہیں سکتا تھا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اللہ فرماتے ہیں انا صببنا الماء صبا، پانی ہم نے برسایا، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو ہم نے چیرا، فانبتنا فیها حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر ہم نے اس میں سے غلے نکالے، ہم نے اس میں سے اناج نکالے، سبزیاں نکالی، زیتون اور کھجوریں نکالی۔ اے انسان یہ جتنے بھی تیرے دسترخوان پہ چیزیں سجی ہوئی ہیں ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے غور تو کر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ ذرا ان سے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں ہر گیا ہے کہ الضمیر ید، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید، وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے، فرمایا اس کو گھاس کا تنکا اور کومپل نہ سمجھ، اس کو شہادت کی انگلی سمجھ، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید، وحدہ لا شریک گوید، جو اپنا رخ اوپر کر کے آتا ہے اس کی توحید کی شہادت دیتا ہوا آتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من یرزقکم من السماء والارض، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، کون مالک ہے تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا؟ اگر رب العالمین سننے کی طاقت چھین لے، کون ہے دنیا کی طاقت جو تمہیں سماعت عطا فرمائے؟ اس ترقی یافتہ دور میں کون ہے جناب؟ اللہ اکبر۔ وہ نہ سنائے کوئی سن نہیں سکتا، ہمارے تو گھر میں تجربہ ہے کہ میرا بیٹا وہ نہیں سن سکتا، آلے لگوا لگوا کے بھی تھک گئے ہیں، وہ نہ چاہے تو کوئی کانوں کا مالک نہیں ہے۔ کانوں کا مالک بھی اللہ، آنکھوں کا مالک بھی اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نابینا کر دے، جس کی بینائی اللہ چھین لے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی عاجز آ جاتے ہیں، معلوم ہوا کانوں پر اختیار دنیا کے ڈاکٹروں کا نہیں، کس کا ہے؟ آنکھوں پر اختیار دنیا میں کسی ہستی کا نہیں، صرف کس کا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کو میرے کانوں کو سلامت بنایا، لیکن ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے علاقے میں کچھ بہرے اور کچھ نابینے بھی رکھے تاکہ انہیں دیکھوں اور عبرت حاصل کروں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا پوچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال کر، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، فرمایا کون ہے جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے؟ مرغی جاندار ہے، اس میں سے انڈا نکلا تو بے جان ہے، چلنے پھرنے کے قابل کو نہیں۔ اب انڈا بے جان ہے، اس میں سے چوزا نکلا تو وہ جاندار ہے۔ جاندار مرغی سے بے جان انڈا نکالنے والا کون ہے؟ بے جان انڈے سے جاندار چوزا نکالنے والا کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اوے لوگوں، دنیا والے بڑے دلائل دیتے ہوں گے اللہ کی وحدانیت کے، لیکن کوئی بندہ مجھ سے پوچھے شافعی تو نے اللہ کی قدرت کو کیسے پہچانا، تو میں جواب میں کہوں گا میں نے تو انڈے کو دیکھا تو پہچانا۔ انڈا ایک بند کمرہ ہے، ہوا کے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، کسی بندے کے وہاں جانے کا اختیار بھی کوئی نہیں، بالکل بند کمرہ ہے، اور اچانک وہ بند کمرہ گر جاتا ہے، ایک دیوار پھٹ جاتی ہے، ایک طرف سے گر جاتا ہے۔ اس بند کمرے میں جس کے اندر ہوا کے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں تھا، وہاں سے ایک جاندار نمودار ہوتا ہے جس کی دو آنکھیں بھی ہیں، جس کی چونچ بھی ہے، جس کے پنجے بھی ہیں، جس کے اوپر اگے ہوئے بال بھی ہیں، جس کے اندر سانس کا نظام بھی ہے، جس کے اندر ہاضمے کا نظام بھی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے بلی اور چیل اور کوا میرے دشمن ہیں، مرغی کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے۔ میں نے غور کیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے شافعی، اتنے بند کمرے کے اندر اتنے نقشے بنانے والا کون ہے، اور اتنے بند کمرے کے اندر اتنے سبق پڑھانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ غور تو کرنا دنیا کے انسان، یہ مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مفسرین نے ایک اور معنی بھی اس کا کیا، فرمایا مردہ سے مراد کافر ہے، زندہ سے مراد مومن ہے۔ بعض دفعہ ایمان والوں کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کافروں کے گھر میں ایمان والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ بات پوچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ ساری دنیا کے کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ سورج کو طلوع کرنے والا، پھر سورج کو غروب کرنے والا، رات کو وقت پر لانے والا، دن کو وقت پر لانے والا، ہوائیں چلانے والا، بادل گرجتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، یہ چڑیاں چہچہاتی ہیں، ندی نالے رواں دواں ہوتے ہیں، کبھی بفر جاتے ہیں سمندر تو سیلاب بن جاتا ہے، کبھی خشک سالی ہو جاتی ہے، قطرے قطرے کو لوگ ترستے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ دنیا میں جتنے کام بھی ہو رہے ہیں سارے کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ سارے کاموں کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو ان سے پوچھے گا رزق دینے والا کون ہے، کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے، ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب جواب میں کہیں گے کہ کون ہے؟ اللہ، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم افلا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو اس اللہ سے جو اللہ یہ سارے کام کرنے والا ہے، اس کا ڈر بھی تو دل میں رکھو نا۔ اچھا اگر یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر اگلی بات بھی سن لو، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے، الحق جو سچا معبود ہے، معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اچھا اب اللہ اگر سچا معبود ہے
ہے کہ نہیں ہے؟ کہو بے شک اللہ سچا معبود ہے، معبود برحق ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اگر اللہ کو حق معبود مانتے ہو تو پھر بتاؤ نا حق کے بعد کیا بچا سوائے گمراہی کے؟ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود بنا لیا تم نے، اللہ کے علاوہ بھی مسجود بنا لیا تم نے، اللہ کے علاوہ بھی جناب تم نے کوئی رزق دینے والا مان لیا، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو رب مان لیا، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو پھر گمراہی ہوتی ہے، رب کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے آگے اللہ سوال کرتے ہیں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، یہ تو بتاؤ کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو، اللہ کا در چھوڑ کر کدھر دھکے کھا رہے ہو، واپس پلٹ کر کیوں نہیں آتے؟ ایک مقام اور دیکھیں، وہاں بھی یہی مضمون بیان ہوئے۔ آپ 18واں پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون، 18واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 83 ختم ہو رہی ہے اور 84 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 84 سورۃ المؤمنون، 18واں پارہ، صفحہ نمبر 314۔ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، آیت نمبر 84۔ رب العالمین فرماتے ہیں قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا وہ بندہ بخیل ہے کہ میرا نام ہے اور وہ درود نہ بھیجے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون للہ، کہیں گے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے، للہ، اللہ ہی کا ہے۔ قل افلا تذکرون، پھر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ قل، پھر سوال کر میرے محبوب، پوچھ نہ ان سے، من رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب کون ہے، ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون للہ، کہیں گے کہ کون ہے، قل افلا تتقون، پھر کہہ دے ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے، قل، آپ پھر پوچھیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من بیدہ ملکوت کل شیء، وہ ذات کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، وہو یجیر، وہی پناہ دینے والا ہے، ولا یجار علیہ، اس پر پناہ نہیں دی جاتی، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ نا، سیقولون للہ، کہیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، قل فانا تسحرون، آپ فرما دیجئے کہاں جادو کیے جا رہے ہو، پھر تمہارے اوپر کوئی جادو ہے کہ اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو، بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وانہم لکاذبون، اور وہ حق کو جھٹلا رہے ہیں، متخذ اللہ من ولد، حق سنو، حق کیا ہے، متخذ اللہ من ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وما کان معہ من الہ، نہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، معبود بھی اور کوئی نہیں، اولاد بھی اللہ کی کوئی نہیں۔ اچھا اگر اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی اور الہ بھی ہوتا، اذا لذهب كل الہ بما خلق، اللہ کہتے ہیں پھر لے جاتا ہر الہ جو اس نے پیدا کیا، دو ہوتے نا، ایک کہنا یہ تو میں نے پیدا کیا نہیں، یہ تو ہو گیا میرا، یہاں پہ تیرا، دوسرے کو کہنا تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ فرماتا جھگڑا ہو جاتا، اذا لذهب
کلو الہ بما خلق، ہر الہ اپنی مخلوق کو الگ کر کے لے جاتا، ولا علی بعضهم علی بعض، اور بعض خدا دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، آپس میں لڑائی ہو جاتی، کائنات میں فساد ہو جاتا۔ پھر کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالی عما یصفون، اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، غیب اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، بلند ہے اس سے جو دنیا والے شریک بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واپس آئیے، اللہ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ ومن یدبر الامر، اور کون تدبیریں کرتا ہے سب کاموں کی؟ فسیقولون اللہ، پس ان قریب کہیں گے کہ اللہ، فقل فلا تتقون، پس آپ فرما دیجئے کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، پس یہی اللہ تو تمہارا سچا رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پس کیا بچا حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ فانا تصرفون، بس تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟